بدعقیدے کہتے ہیں کہ بھئی تم اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو. ایک بات بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے عاشق تو اعلیٰ حضرت نے عالم تو بنائے نہیں. ہم سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے عالم تو بنائے نہیں. تو ان کا الزامی جواب دیتے ہیں ویسے تو اعلیٰ حضرت نے بہت عالم بنائے, بہت شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے, لیکن ہم ان کا جواب دیتے ہیں نادانو, او حماق اللذیو, تم اپنے دماغ کے لنگڑے گھوڑے دوڑا کر کے احمد رضا کو سمجھنا چاہتے ہو. تم احمد رضا کو بعد میں سمجھ لینا, پہلے طہارت کے مسائل ہی یاد کر لو, پہلے پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو یاد کر لو. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے عالم نہیں بنائے, عالم تو بہت بنائے گا. الزامی جواب دیتے ہیں کہ احمد رضا اعلیٰ حضرت عالم بعد میں بناتے ہیں, عاشق پہلے بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. عالم بعد میں بناتے ہیں, عاشق پہلے بناتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا ہوائی تیر مار رہے ہو یا کوئی بات بھی ہے سامنے, تو سنو آپ پھر پیچھے چلیے, پیچھے پلٹیے, پیچھے پلٹتے رہیے. آپ کہیں گے کتنا پیچھے, پیچھے چلتے رہیے. اور آئیے کہ ایک سرکار ایسی آئی تھی کہ جس سرکار میں نسبندی کا حکم دے دیا گیا تھا. جس وقت میں حکومت نے نسبندی کو حکم دیا, لوگوں نے کچھ بدعقیدوں نے نسبندی کو جائز قرار ہونے کا فتویٰ دے دیا. وہ وقت وہ تھا کہ جب علم بک رہا تھا, جب ادراک بک رہا تھا, جب فہم بک رہا تھا, جب قلم بک رہا تھا, جب فتویٰ بک رہا تھا. کبھی دیوبند میں فتویٰ بکا, کبھی نتوا میں فتویٰ بکا. لوگوں نے کہا, بدعقیدوں نے کہا کہ نسبندی جائز ہے. لیکن لوگوں سنو, اس وقت میں بھی جو احمد رضا نے عالم کے ساتھ ساتھ عاشقوں کو پیدا کیا تھا, عاشقوں کو بنایا تھا. جب وقت کی حکومت بریلی کی دھرتی پر پہنچتی ہے اور جب میرے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے اے حضور مفتی اعظم ہند آپ فتویٰ دے دیجئے نسبندی کے جائز قرار ہونے کا. اس وقت میں اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کہا تھا نسبندی حرام ہے, نسبندی حرام ہے, نسبندی حرام ہے. کچھ بدعقیدوں نے خریدنے کی کوشش کی, حکومت نے خریدنے کی کوشش کی, مال و زر سامنے ڈال دیا. وہ لوگوں سنو, اس وقت میں بھی جو اعلیٰ حضرت نے عاشق بنائے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ قریب ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں قطع ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پالے گا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. کیا اس وقت میں بھی بریلی سے یہی آواز آئی تھی. کہا لوگوں ہمارا دین ٹکڑوں پر بکنے والا دین نہیں ہے, ہم وہ نہیں ہے تمہارے چند چھوٹے سکوں میں بک جائیں. بے شک, ہم وہ نہیں ہے جو تم دوسروں کو خرید کر کے آ رہے ہو. تمام مال و زر پہ ٹھوکر مار کر کے آوازیں آ رہی تھی کہ مال و زر نہ سونا چاندی چاہیے اور ہیرے موتی کی نہ ٹوکری چاہیے, اور آرزو ہے میرے دل کی بس خدا ان کے دربار میں نوکری چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا یہ عاشق بنتے کیسے, یہ بتاؤں آپ کو, جی بتا دیا جائے. جی میری تقریر اب ماں اور بہنیں بڑی توجہ سے سنیں, آپ بھی توجہ سے سنیں, لیکن خاص کر کے میری ماں, میری بہن, میری بیٹی بڑی توجہ سے سنیں میری تقریر. آپ جانتے ہیں عاشق کیسے بنتے ہیں, عاشق ایسے بنتے ہیں, ایسے بنتے ہیں عاشق. حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب کوئی ماں, جب کوئی بہن, جب کوئی بیٹی اپنے بچے کو, جب کوئی بہن اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ لیتی ہے تو اس کا یہی بچہ مصطفیٰ کا عاشق بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچہ عاشق رسول بن جاتا ہے. اچھا آج صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی میری بات کڑوی لگے. آپ ایک بات بتائیں, آج تو ہمارے معاشرے کا صاحب حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود نہیں بگاڑا. حقیقت بات, آپ کو چاہیے میری باتیں تلخ لگے, لیکن صاحب ہم نے اپنے بچوں کو خود نہیں بگاڑا. آپ کہیں گے صاحب ہم کیسے اپنے بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں, ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے, بڑی محبتیں کرتے ہیں اپنے بچوں سے. ہاں صاحب آپ نے بگاڑا. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ بھئی ہمارا بچہ موبائل بہت چلاتا, تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ بھی تو چلاتے ہیں. اس کی بیوی بولی ہاں میرا بیٹا بہت موبائل چلاتا. تو ہم نے کہا کہ تم بھی تو چلاتے ہو. حالات یہ ہے ماں باپ کے کہ باپ باہر سے آیا تو باپ کو دیکھے کہ موبائل میں لگ گیا. اب بتائیں جس کا باپ موبائل چلا رہا ہو, جس کی ماں موبائل
मोबाइल चला रही हो तो बताओ तो सही, क्या उसका बच्चा दरूद पाक पढ़ेगा? क्या बताओ तो सही उसका बच्चा उस वक्त में मोबाइल नहीं चलाएगा? बेशक आता है कि जो माँ बाप करते हैं उसी का असर बच्चे पर पड़ जाता है। आता है कि बच्चा माँ बाप का राज हुआ करता है, जो माँ बाप छुप करके करते हैं बच्चा सामने से करना शुरू कर देता। और सब एक बात और बताऊं, हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी जहालाना हरकतें हैं। अभी तक दुनिया बदल गई लेकिन हमारा मुआशरा नहीं बदला, हमारी कौम के हालात नहीं बदले। सब न जाने कितनी तकरीरें सुनी है। ये लोगों मेरी तकरीर को सुने तो आखिरी समझ करके सुने। आप कहेंगे मौलाना आखिरी क्यों समझ करके सुने? तो लोगों आका फरमाते हैं कि हर नमाज का सजदा आखिरी सजदा समझ करके किया करो। तो बताओ तो सही, जब सजदा हर सजदे को आखिरी समझ करके कर सकते हैं तो क्या तकरीर को आखिरी समझ करके नहीं सुन सकते हैं? ना जाने कल को मेरा इंतकाल हो जाए, ना जाने आपका इंतकाल हो जाए। ये लोगों बच्चों की तरबियत करो। जाहिर हमारे मुआशरे के अंदर जहालत सबसे बड़ी ये है, जब कोई हमारी बहन, जब कोई हमारी माँ, जब कोई हमारी बेटी किसी उम्मीद से होती है ना, तो उस वक्त में आता है कि हमारे घरों के अंदर इतने झगड़े होते हैं, इतने झगड़े होते हैं कि उसके शिकम के अंदर जो बच्चा पला होता है उस बच्चे के ऊपर उसके तासुरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाप होता है कि बीवी को गाली बकता, शौहर बीवी को गाली बकना शुरू कर देता, खानदान में लड़ाइयां होना शुरू हो जाती है। लोगों उसका असर बच्चे के शिकम के अंदर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब बताओ तो सही, आप एक बात और बताऊं, ये भाई जितने हमारे घूम फिरते हैं और खड़े होकर के पेशाब कर देते हैं, ये जितने भाई हमारे फिल्मी ड्रामे देखते हैं, जितने भाई हमारे गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक वजह यही है कि इस शिकम के अंदर जब माँ के था तो सही से तरबियत नहीं की गई थी। आप कहेंगे मौलाना ये क्या बात हुई आपकी, ये कौन सी बात हुई कि बच्चा शिकम के अंदर है, माँ बाप अगर आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे पे कैसे असर पड़ सकता है? तो लोगों सुनो आपका फरमाते हैं लोगों आता डॉक्टर की आप एक तजुर्बेकार बात देखें, जब कोई औरत, जब कोई माँ, जब कोई बहन, जब कोई बेटी उम्मीद से होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप इसको सेब खिलाएं, आप सेब खिलाएंगे तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, आप इसको अनार खिलाएंगे तो बच्चे का रंग खूबसूरत होएगा, बच्चे का रंग बढ़ेगा, आप संतरा खिलाएंगे तो बच्चे के तासुरात बदलेंगे। आप एक बात बताओ, जब सेब संतरा खाने से बच्चे के रंग में तब्दीली आ सकती है तो मेरी बहन एक बात बताए, अगर वो अपने बच्चे को शिकम में रख करके मुस्तफा की बारगाह में दरूद पढ़ेंगे तो कितना असर पड़ेगा? अगर वो अपने बच्चे को शिकम में रख करके मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ेगी तो कितना असर पड़ेगा? और जब तो कुरान पढ़ेगी तो कितना असर पड़ेगा? और लोगों सुनो, जब माँ के शिकम में बच्चा होता है, बच्चा हदीस में आता फरमाते हैं, जब कोई बेटी या बहन या कोई माँ उम्मीद से होती है उस वक्त में जो दुआ करती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। उस वक्त में जो दुआ करती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी बहन, बेटी तवज्जो से सुन, बड़ी तवज्जो की बात है। अगर जब तू शिकम से हो, जब तू उम्मीद से हो, तू रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा, सर को सजदे में रख और अल्लाह के हुजूर अर्ज कर, ए मालिक मैं जो उम्मीद से हूँ, तूने जो मेरी गोद को भरा है, या अल्लाह इसको अपने फजल व करम से कुरान का हाफिज बना देना, या अल्लाह तू इसको कुरान का कारी बना देना, या अल्लाह तू इसको दीन का गाजी बना देना, या अल्लाह तू इसे आलिम दीन बना देना। ओ मेरी बहन, जब तेरा बेटा दुनिया में आएगा तो सारी दुनिया यही कहेगी कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारी दुनिया यही कहेगी न शेख देता है, न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा अजान देता है। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। करें माहौल तो सही करें कम से कम हम, लेकिन हम माहौल ही सही नहीं कर रहे अपने। जी बेशक, हमारे घर के माशरे ठीक नहीं हुए। आप देखें जब अच्छा मतलब आप देखें, मतलब ये हमारे घरों के माहौल न जाने कैसे हमारे माशरे के माहौल बन गए। लोगों को बड़ा दर्द होता है, कभी कभी तन्हाई में सोचते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। कौम के हालात देखते हैं, ना जाने कौम कहाँ भटक रही है। और लोगों, ये जो तुम्हें अल्लाह ने बच्चे नेमत अता फरमाई है, इनके साथ खेला करो। आता है तुम इनसे मोहब्बत क्या करो। आता है कि जब बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म, सुभान, 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब इमाम साहब, यार तुमने इतने दिन हो गए रहते आपने मस्जिद के, आपने हमारे गांव के अंदर नमाज ही नहीं बनाए। जी जी भाई इतने दिन हो गए इमाम साहब को रहते अभी तक नमाज ही नहीं बनाए। इमाम साहब ने हमारे गांव में वही जो 2-4 नमाजी पुराने थे, आज भी वही 2-4 नमाजी है।
ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امام صاحب نمازی نہیں بناتے ہیں، نمازی تو ماں باپ بناتے ہیں۔ امام صاحب نہیں بناتے ہیں نمازی، نمازی تو ماں باپ بناتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لوگوں جب تم اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اور جب عالم دین بناؤ گے اور لوگوں ان اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو، ان سے محبتیں کرنا شروع کر دو، تم ان سے محبتیں کرو گے، تم ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرو گے، جب ان کے دل خوش ہوں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قرآن میں فرماتا قیامت کا دن ہوگا تو تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ میں بلایا جائے گا، تمام قوم کو اس کے اماموں کے ساتھ میں بلایا جائے گا۔ اور میرے بھائی کو توجہ سے سنیں، جن کے ذہن ہٹ چکے ہیں، جو تھوڑے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جن کو شیطان برگلا دیتا ہے، جو ذرا سی بات پر آ کر کے اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تم بھول گئے ان کی نمازیں، تم بھول گئے ان کی محنتیں؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے ہمارے بچوں کو دین سکھایا، انہوں نے اپنے سینے کا علم ہمارے بچوں کو عطا کیا۔ اور لوگوں جب ہمارا انتقال ہو گیا تو سب تو دور کھڑے تھے، باپ دور کھڑا تھا، بھائی دور کھڑا تھا، بیٹا دور کھڑا تھا، سب ڈر رہے تھے، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا۔ لیکن لوگوں یہی امام صاحب تھے، ادھر تیرے روح قبض ہو رہی تھی، ادھر جب تیری جان قبض ہو رہی تھی، ادھر فرشتے تیری روح قبض کر رہے تھے تو لوگوں جان ہنسنے تک پہنچ گئی تھی، روح نکل نہیں پا رہی تھی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی روح نکلنے پہ۔ لوگ دعائیں کر رہے تھے یا اللہ اس کی مٹی کو عزیز کر لے، یا اللہ اسے دنیا سے اٹھا لے۔ اس وقت میں جب یہی تیری مسجد کے امام کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد جب اس نے سورہ یاسین کو پڑھا اور ادھر سورہ یاسین کا پڑھنا تھا، ادھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوا اور ادھر تیری جان تیرے جسم سے باہر ہو گئی، اور نکلتی بھی کیوں نہ؟ کیونکہ جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان چل رہی تھی اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، بچوں کو راستے پر لے کر آؤ۔ آقا فرماتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا؟ تو لوگ آقا فرماتے ہیں تمہیں نمازی بنانے کا طریقہ بتاؤ۔ نمازی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، تھوڑا ادھر ادھر ذہن ایک بات بھی نہیں نکلنا چاہیے، بالخصوص توجہ سے سننا، میری ماں بہنیں بھی بڑی توجہ سے سننا۔ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز مار کر کے پڑھاؤ۔ وہ لوگوں ایک اللہ کے بزرگ ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال کی تھی، میری ماں مجھ سے کہتی بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا مسجد پر نماز پڑھ کر آؤ۔ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا، میں بچوں کے ساتھ باہر چلا جاتا۔ کہتے کہ میری ماں بہت غصہ کرتی، کہتے لیکن میں نماز کے قریب نہیں جاتا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا نماز کا قریب ہو گیا، نماز کا وقت قریب ہو گیا، میری ماں روٹیاں پکا رہی تھی، میری ماں روٹیاں بیل رہی تھی، روٹی پکاتے پکاتے چولہے پہ، کہتے ہیں جیسے نماز کا قریب ہوا، نماز کا وقت آ گیا، میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے نماز پڑھنے چلا جا۔ کہا میں کھیلنے کے لیے جانے لگا۔ کہا میری ماں کے ہاتھ میں جو چمٹا تھا، کہا میری ماں نے مجھے پکڑ کر اتنا مارا کہ میرا دل دہل گیا۔ کہا میں تڑپنے لگا، میں قدموں کو چپٹ گیا، میں روتا میں کہتا تھا اماں مجھے چھوڑ دو، اماں مجھے مت مارو۔ کہتے میری ماں اتنا مار رہی تھی، وہ کہتی تھی چل نماز پڑھنے کے لیے چل۔ کہا ماں نے اس دن مارا، اس دن سے لے کر 40 سال کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے جوان ہوا میری ماں کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، میری ماں جیسے دنیا پانی سے رخصت ہونے والی تھی، میں اپنی ماں کے قریب گیا اور قریب جا کر کے ماں کے قدموں کو چوما اور چوم کر کے عرض کرنے لگا اے میری امی تو بڑا پیار کرتی ہے، اے میری ماں تو بڑی محبتیں کرتی ہے، لیکن ایک بات بتا اے میری ماں تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے۔ میری ماں بچپن میں تو خود کیلے میں سوتی رہی لیکن تو نے مجھے سوکھے میں سلایا۔ اے میری ماں اگر میرے خاطر تجھے دوسروں کے برتن دھونے پڑے تو تو برتن دھونے کو تیار ہو گئی۔ اے میری ماں تو خود فاقے سے رہی لیکن مجھے کھانا کھلاتی رہی۔ اے میری ماں ایک بات بتا تو خود دھوپ میں کھڑی رہی لیکن مجھے سائے میں رکھتی رہی۔ اے میری ماں تو خود پیاسی رہی لیکن مجھے پانی پلاتی رہی۔ میری ماں ایک بات بتا تو نے مجھے 10 سال کی عمر میں بہت مارا تھا، بہت مارا تھا میری ماں۔ ایک بات بتا اس وقت میں تو روٹیاں پکا رکھی تھی، جملے کو یاد رکھنا ذہن کو حاضر کرے۔ کہتے ہیں میری ماں تو روٹیاں پکا رکھی تھی، تیری روٹیاں بھی چل گئی تھی، جب تجھے روٹیوں کی فکر نہیں تھی۔ جملے کو یاد رکھے ان اللہ کے ولی کی ماں فرماتی ہے اے میرے بیٹے پیشانی کو آگے کر لے۔ بیٹے نے پیشانی کو آگے کیا اور بیٹے کے ماتھے کو چوم کر کے عرض کرنے لگی اے میرے بیٹے سن، اس وقت میں میرے لیے روٹیاں پکانا ضروری نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا ضروری تھا۔
تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت خواجہ رئیس الاولیاء، خواجہ رئیس الاولیاء، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ میرے بیٹے میرے لیے روٹیاں پکانا ضروری نہیں تھا اس وقت میں، جی جی نہیں تھی تو جلنے دے، لیکن میرے بیٹے میرے لیے جو ضروری تھا وہ تجھے نمازی بنانا ضروری ہے۔ ہم غور و فکر کریں اپنے بچوں پر، لوگوں یہ جو تمہارے اور ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ آگے چل کر ہمارے دین کے سپاہی بنیں گے، بے شک سبحان آگے اللہ۔ چل کر کے ہمارے دین کے ایک ستون بنیں گے۔ آپ تو صاحب ماحول یہ بن گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ غریبوں کا ہی کام ہے، جی اور مولوی بننا تو سب سے بڑے غریب کا کام ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں خیال ہے، یہ ہم نے سوچ رکھا، لیکن لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہی جو تمہارے علماء ہیں، یہی جو تمہارے بچے جب عالم بنیں گے نا، عالم، یہی تمہارے بچے جب قرآن کے حافظ بنیں گے، آپ کہیں گے صاحب ہم بچوں کو پڑھا کر کے کیا کریں، تنخواہیں بڑی کریں۔ جی جی بھائی اگر ہم چاہیں تو ان علماء کی تنخواہوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، مسجد کے اندر اگر 100 گھر ہوتے ہیں، 100 گھر ہوتے ہیں، اگر 100 گھر والے ہر جمعے کے دن جب مسجد میں کم سے کم چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں مان لیجئے 100 آدمی بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میرے بھائی 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر 10 مسجد کی گولک میں ڈالتے ہیں، 10 روپے کا اگر امام صاحب سے مصافحہ کر لیں گے تو بتاؤ تمہاری جیب سے تو 10 جائیں گے، لیکن تمہارے امام کا تو بھلا ہو جائے گا، تمہارے امام کا دل خوش ہوگا، تمہارے بچوں کو محنت سے پڑھائے گا، اور جب تمہارے بچے محنت سے پڑھیں گے، اور جب تمہارے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، جب تمہارے بچے دین کے عالم بنیں گے، ادھر تمہاری روح قبض ہوگی، ادھر تمہاری جان نکلے گی، ادھر لوگ تمہیں قبر کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، اور لوگوں سنو یہ دنیا والے تو سب کے سب پلٹ کر کے آ جائیں گے، یہی تمہارے دوست و احباب، کوئی کہے گا اگر امام صاحب نے دعا لمبی کرا دی تو کوئی کہے گا صاحب اس کو تو گنور جانا تھا، اس کو تو سہسوان جانا تھا، اس کو تو بدایوں جانا تھا، اس کو تو علی گڑھ جانا تھا، اس نے تو اتنی لمبی دعا کرا دی ہے، لیکن یاد رکھنا صاحب کوئی دنیا کا امام، دنیا کا مفتی نماز جنازہ پڑھائے وہ ثواب نہیں ملے گا، جو تیرا خود بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا تب ثواب ملے گا۔ وہ لوگوں سنو یہ دنیا والے تمہیں چھوڑ کر کے آ جائیں گے، یہ تمہارے دوست و احباب کہیں گے فلاں مٹی رہ گئی ہے، فلاں تختہ رہ گیا ہے، اس کو بھی بند کر دیا جائے، کوئی دوست کہے گا فلاں جگہ مٹی رہ گئی ہے، اس کو بھی بند کر دیا جائے، کوئی دوست کہے گا یہ سوراخ رہ گیا ہے، اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ وہ لوگوں وہ تاریخی گھر، وہ تاریخی اندھیرے والی کوٹری کہ جہاں سانپ بچھو کا مکان ہے، جہاں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہے، اے لوگوں کو مقام حضرت نظام الدین اولیاء کا نام کسی نے نہیں سنا، حضرت نظام الدین اولیاء کو کوئی نہیں جانتا، بات آ گئی تو بتاتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء کی امی آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے رات کو سو رہی تھی، سوتے سوتے رات کو آنکھ کھلی اور مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا سر کو، عبادت کرنے لگی، رونے لگی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ چیخوں پکار نکلنے لگی۔ نظام الدین اولیاء کی عمر شریف 8 سال کی تھی۔ وہ لوگوں جب نظام الدین اولیاء اٹھے، اٹھنے کے بعد دیکھا، کہا امی کیوں رو رہی ہو، امی کیا وجہ ہے تم کیوں رو رہی ہو، امی کیا وجہ ہے، امی کس وجہ سے رو رہی ہو؟ آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہا کہ میرے بیٹے میں سو رہی تھی، میرے ہاتھ پر کیڑا چڑھ گیا، اے بیٹے میں گھبرا گئی اور مجھے قبر کا خیال آ گیا، اے بیٹے میں رونے لگی، میں نے سوچا وہ کیسی قبر ہوگی کہ جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کہ جہاں سانپ بچھو چاہے تو منہ سے گھسے، چاہے تو ناک میں گھسے، چاہے تو کان میں گھسے، اے بیٹے بڑی حقیقتیں ہوگی قبر کے اندر۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اتنا سنا تو رونے لگے اور عرض کرنے لگے امی آپ تو بڑی ہیں، امی میرا کیا ہوگا، امی میں تو چھوٹا ہوں۔ آپ فرماتی ہے بیٹا رو نہیں، بیٹا سر سجدے میں رکھ لے اور بیٹا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، اے بیٹا جب تو سر سجدے میں رکھے گا تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ لوگوں سب چھوڑ کے آ جائیں گے قبر کے اندر، کوئی نہیں ہوگا ساتھ میں۔ لوگوں یہی تمہارا بیٹا، یہی جسے تم نے عالم دین بنایا ہے، یہی تمہارا بیٹا جسے تم نے قرآن کا قاری بنایا ہے، یہی تمہارا لخت جگر جسے حافظ قرآن بنایا ہے۔ اے بیٹو اے لوگوں سنو، کوئی پڑھنا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن تمہارا بیٹا تمہارے سرحانے کھڑے ہو کر کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، کبھی
کبھی سورہ فرقان کی تلاوت کرے گا, کبھی سورہ انسان کی تلاوت کرے گا. وہ لوگوں سنو, اگر گناہوں کی وجہ سے فرشتے عذاب بھی دینے آئیں گے, جب فرمائے گا اے فرشتوں بندے کو عذاب نہ دینا, اے فرشتوں بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا, فرشتے عرض کریں گے مالک بات سمجھ میں نہیں آئی, بندہ بڑا گناہگار ہے, دنیا میں خطاؤں پر خطائیں کرتا رہا, مالک بندہ بڑا خطاکار ہے, دنیا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا. رب فرمائے گا اے فرشتوں سنو, تم میرے بندے کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو, میرے بندے کے بیٹے کی قرآن کی تلاوتوں کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہے گا وہ فرشتوں میں نے اسی وجہ سے اپنے بندے کی جی جی بے شک, سبحان اللہ. بتائیے بنائیں گے بچوں کو عالم دین انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی, انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. میرے بھائی یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا ہم تک, پریشان تو نہیں ہو رہا ہے, اور سنا دیا جائے. جی جی بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. او میرے بھائی, او میرے بھائی, میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, اپنے بچوں پر غور و فکر کر لو. روزانہ رات کو جب بیٹھتے ہو تو ہر چیز کا حساب لگاتے ہو, سوچتے ہو کہ کہاں کتنے روپے خرچ کیے گئے, کہاں پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے, کہاں پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے, بچے نے ہوم ورک کیا نہیں کیا, بچے نے کیا کیا دن کے اندر اور کیا نہیں کیا. لیکن ایک بات بتاؤ, کبھی بیٹھ کر کے یہ خیال کرنا کہ آج ہمارے بیٹے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, آج ہمارے بیٹے نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا. اور لوگوں قرآن کا معاملہ آ گیا تو اس میں دیکھیں آج ہماری قوم کو دیکھیں, صاحب گھر کی ماں اور بہنوں کو دیکھیں, جوانوں کو دیکھیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں, نہ جانے کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن پڑھے ہوئے. بعض وہ ہوتے ہیں صاحب کے جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, بعض بہنیں یہی بات ہے, بعض بہنیں بھی وہ ہیں جو صرف رمضان میں قرآن پڑھتی ہیں. اے لوگوں سنو, آج تمہارے گھر کے اندر موٹر سائیکل ہے, روزانہ اس پر کپڑا لگاتے ہو, تمہارے گھر کے اندر فریج ہے, کولر ہے, واشنگ مشین ہے, روزانہ صاف کرتے ہو. ایک بات بتاؤ, قرآن پر گرد جمی ہوئی ہے. اے لوگوں, علامہ اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلی حضرت خواجہ رئیس الاولیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کیا حالات بنا رکھے ہیں, کیا سسٹم بنا رکھے ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں, میری ماں اور بہنیں برا نہ مانے تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو اگر ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں مضبوط ہو جائیں نا, اس بات کو توجہ سے سنیں میری بہنیں بھی, اور میری ماں بھی, میری بیٹیاں بھی, اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں. اگر ہمارے گھر کی بہنیں, مائیں اور بیٹیاں تھوڑی مضبوط ہو جائیں نا, یہ شوہر تو خود بخود مضبوط ہو جائیں گے, یہ تو خود بخود نمازی بن جائیں گے. آپ لوگوں ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ بڑے بے مثال تھے. ہم کہتے ہیں کہ صرف ادھوری بات نہ کہو, کوئی اس کو اتنے کو نہ سمجھے. ہم کہتے ہیں ادھوری بات نہ کہو, بات پوری کہو. بات یہ کہو کہ مصطفیٰ کے صحابہ بھی لاجواب تھے, مصطفیٰ کے صحابیات بھی لاجواب تھی, مصطفیٰ کے صحابہ کے بچے بھی لاجواب تھے. یہی بات محبت کرتی تھی سرکار کی صحابیات مصطفیٰ سے. لوگوں ایک جنگ ہو رہی تھی, جنگ کی تیاریاں کی جا رہی تھی, لوگ اس وقت میں مائیں اپنے جوانوں کو لے کر کے آ رہی تھی. لوگ اس وقت میں مائیں اپنے جوان بیٹوں کو, کوئی 18 سال کا لا رہی تھی, کوئی 24 سال کے جوان کو لا رہی تھی, کوئی 20 سال کے جوان کو لا رہی تھی, کوئی 30 سال کے قریب جوان کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی, اور عرض کر رہی تھی آقا یہ ہماری دولت ہے, یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجیے, یا رسول اللہ آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. توجہ کریں, میری طرف توجہ کریں. لوگوں اسی اسنا میں ایک ایسی خاتون آئی جس کے گود میں 2.5 سال کا بچہ تھا. عرض کرتی ہے آقا میں آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی ہوئی. مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا 2.5 سال کا ہے, آقا میں چاہتی ہوں آپ میرے بیٹے کو جنگ میں لے جائیں. لوگوں مصطفیٰ نے دیکھا, مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میری صحابیہ ایک بات تو بتا, بچوں کا جنگ میں کیا کام ہے؟ بچوں کا جنگ میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے. وہ لوگوں کو مصطفیٰ کی صحابیہ رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور عرض کرتے ہیں آقا جب آپ جنگ میں جائیں گے تو یا رسول اللہ جنگ کے اندر ڈھال کی ضرورت پڑتی ہے, یا رسول اللہ تلوار کے ساتھ ساتھ ڈھال کا ہونا ضروری ہے. عرض کرتی ہے آقا جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا تو یا رسول اللہ تیر آپ کے بعد میں لگے گا, میرے بچے کے سینے میں پہلے لگ جائے
آئے گا یا رسول اللہ تکلیف آپ کو دیکھی ہوگی. لوگوں اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مصطفیٰ نے اس صحابیہ کی طرف دیکھا اور سرکار نے اس وقت میں فرمایا کہا لوگوں سنو جب تک ایسی مائیں دین اسلام پر رکھے گی کوئی مذہب اسلام کا بال بیٹا بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک. کہا اس وقت میں کوئی مذہب اسلام کا اقبال بھی نہیں کر سکتا. لوگوں اگر یہ ہماری بہنیں چاہیں تو شوہروں کو نماز جی جی. اچھا ایک بات بتائیں کہ جب شوہر بیوی کے کہنے پر بازار جا سکتا ہے تو کیا مسجد نہیں جا سکتا؟ بالکل. بتائیں کہ جب شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا سکتا ہے اور 5-5 ہزار کے سوٹ اور چپل لا سکتا ہے تو بتاؤ اس بیوی کے کہنے پر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا؟ صاحب جا تو بالکل سکتا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو جی. جو بیوی کی خدمت کر دے وہ بیوی کا غلام نہیں. جو انسان پر بیوی پریشان ہے طبیعت علیل ہے طبیعت خراب ہے اس وقت میں اگر بیوی کی خدمت کر دے اس کے کام میں ہاتھ بٹا دے تو بیوی کا غلام. وہ بھی بیوی کا غلام نہیں ہے کہ جو بیوی کے گھر والوں سے محبت سے پیش ہے. پھر آپ کہیں گے کون بیوی کا غلام؟ وہ ہے کہ جو بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے بولنا بند کر دے. تو کنفرم سرٹیفکیٹ ہے. بیوی کا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کے کہنے پر بہنوں کے گھر جانا بند کر دے. جی جی. لوگوں اگر بیویاں ماں اور بہنیں اپنی پر آ جائیں نا تو دین کا بڑا کام کریں گی. لوگوں ایک خاتون جن کا نام ہے حضرت سمیہ. یہ لوگوں بڑا پیار کرتی تھی آقا سے. ظالموں نے مکہ کے چوراہے پر حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا. بڑی محبت کرتی تھی. یہی غیر منقسم ہندوستان کے اندر لے لیجئے. یہی غیر منقسم ہندوستان میں ایک شخص بازید یہ اللہ کے ولی گزرے. یہ پہلے ولی نہیں تھے. اس بات کو توجہ سے سنیں اور تقریر ختم کر دوں گا. آپ کے ذہنوں کو دیکھ رہا ہوں. لوگوں یہ پہلے اللہ کے ولی نہیں تھے. یہ پہلے چودھری تھے. چودھری. اور آپ جانتے ہیں کہ چودھری کے تیور کتنے ہوتے ہیں. چودھری کی مونچھیں کتنی اونچی ہوتی ہے. یہ چودھری تھے. انہوں نے 2 شادیاں کی اور جب تیسری شادی کی تو لوگوں نیک بیوی مل گئی پرہیزگار بیوی مل گئی مصطفیٰ سے محبت کرنے والی بیوی مل گئی. اور جیسے نیک بیوی آئی جب ان کا خادم ان کے لیے دودھ لے کر کے گیا بیٹھک میں تو ان کی بیوی نے کہا کہ دودھ میں لے کر کے جاؤں گی. اور جیسے گلاس میں دودھ لے کر کے گئی شوہر نے کہا کہ آپ دودھ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ کہا کہ میرے شوہر سرتاج بات یہ ہے کہ نوکر سے زیادہ حق میرا بنتا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے دودھ پیا اور کہا میرے شوہر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی ٹانگیں دبا دوں. آپ نے کہا کہ ہاں ٹانگیں دبا دو. ٹانگیں دباتی رہی. جیسے شوہر سو گئے جیسے حضرت بازید جیسے چودھری صاحب کو نیند آنے لگی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر سرتاج اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں. چودھری صاحب تو بولے آج کی بات مت کرنا چل. بیوی نیک تھی نیچے نکال. دوسرا دن آیا پھر بیوی گئی دودھ گلاس میں لے کر کے اور دودھ پلایا چودھری صاحب کو. پلانے کے بعد پھر ٹانگیں دباتی رہی. چودھری صاحب پھر سو گئے تو پھر کہا کہ میرے شوہر سرتاج اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤں. چودھری صاحب نے ایسے لات ماری کہ بیوی چارپائی سے نیچے چوٹ لگ گئی. آنسو کو پہنچتی ہوئی واپس پلٹ کر کے آ گئی. لوگوں روزانہ کا نیم بنا لیا. روزانہ جاتی دودھ پلاتی گلاس میں لے کر کے دودھ لے جاتی دودھ پلا کر کے ٹانگیں دباتی خدمت کرتی اور کہتی میرے شوہر سرتاج اجازت دے تو فجر میں اٹھا دو. چودھری روز مارتا. ایک دن ایسا آیا چودھری نے کہا میری شریک حیات ایک بات بتا تجھے میں اتنا مارتا ہوں تو کون سی مٹی کی بنی ہوئی ہے کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا تجھ پہ اثر نہیں پڑتا؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگی میرے شوہر سرتاج سنو بات یہ ہے میں آپ کا نمک کھاتی ہوں میں آپ سے محبت کرتی ہوں. اگر کتا بھی کسی کا نمک کھاتا ہے تو ساری رات اس کی وفاداری کرتا ہے. کہتی میرے شوہر سرتاج بات یہ ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں تو ساتھ میں تم بھی جنت میں چلے جاؤ. میرے شوہر سرتاج میں یہ چاہتی ہوں کہ جو انسان نماز
نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں تو جہنم میں مر جاؤ۔ اتنا سنا چودھری نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی نے کہا آپ اجازت دیں تو فجر میں آپ کو اٹھا دوں۔ چودھری صاحب نے کہا میری شریک حیات آج تو فجر میں نہیں اٹھائے گی، آج میں تجھے فجر میں اٹھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں فجر کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز کا جیسے کی وقت ہوا، صبح نمودار ہوئی، صبح صادق ہوئی۔ یہ چودھری صاحب خود بھی اٹھے، بی بی کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے مصلی بچھایا۔ چودھری صاحب نماز پڑھ رہے تھے، کبھی رکوع کر رہے تھے، کبھی سجدہ کر رہے تھے۔ بی بی بھی سجدے میں گئی، شوہر بھی سجدے میں گیا، اور بی بی سجدے میں جا کر کے رونے لگی اور عرض کرنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ عرض کرتی ہے مالک اس کی دنیا کو تو بدل دے، عرض کرتی ہے مالک تو اسے نیک بنا دے۔ وہ لوگوں سنو، غوث اعظم کے ہندوستان میں دو وزیر گزرے ہیں، ایک وزیر امام احمد رضا خان وزیر بریلوی ہیں، اور دوسرے وزیر سلطان العارفین سلطان الباہو ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت بازید، جب یقین چودھری اور ان کی بیوی آپس میں محبتیں کرتے رہے، اور جب ان سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام سلطان العارفین رکھا گیا۔ اے لوگوں، جب باپ نمازی ہوتا ہے، جب ماں نمازی ہوتی ہے، جب ماں باپ دونوں نیک ہوتے ہیں تو ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ولی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء اکرام، خواجہ رئیس الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ لوگوں تو اپنے گھروں کے ماحولوں کو سدھاریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جی وہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچو جس جہنم کی آگ کا انسان اور پتھر ایندھن ہے۔ جی خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچو۔ اب بتائیں تو صحیح، بخاری کی حدیث اٹھائیے، بخاری پڑھیے، اور بخاری میں آقا فرماتے ہیں بھائی تھوڑی دیر اور سن لیے، یہ پھر وقت بڑی مشکل سے ملے گا، تھوڑی سی توجہ سے سن لیں، بڑی مشکل سے وقت ملے گا۔ یقین ماننا میں آپ کو اپنا خون جگر پلا رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑی توجہ کریں اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جو بھی بات پہنچے وہ پہنچ جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، کہے گا بتا میں نے تجھے کرسی دی تھی، بتا میں نے تجھے یہ خطابت کا منصب دیا تھا، بتا تو نے میرے بندوں کو کیا دیا، بتاؤ اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ اے لوگوں تم اگر عمل کر لیا تم نے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا بخاری کی حدیث سے پاک ہے، تو ہر انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ بتا تیرے گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ کیسے گھومتی رہی، بتا تو صحیح، تیری ماں بے پردہ کیسے رہی، شوہر سے پوچھا جائے گا بتا تو صحیح، یہ تیری بیوی کیسے بے پردہ رہی، باپ سے کہا جائے گا بتا تیری بیٹی کیسے بے پردہ رہی۔ اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان میں فرماتا ہے، ان حضرت ریحان ملت سے پوچھئے، ان علماء سے پوچھئے، رب قرآن میں فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین نے تفسیروں میں لکھا، آپ لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو ان کے سر کے بال پکڑ کر اور ان کی ایڑیوں کی کھال پکڑ کر کے اس طریقے سے توڑا جائے گا، اس طریقے سے توڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسے باریک باریک لکڑیوں کو توڑ کر کے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح اس وقت میں یہ نازک سا بدن ہوگا، اگر دنیا کے اندر ذرہ برابر چیٹی کاٹ لے تو لوگوں چین نہیں پڑتی ہے، اگر چھپکلی جسم پر لگ جائے لوگوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کیا اس وقت میں ہوگا؟ اے لوگوں بتاؤ اس وقت میں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ بتاؤ کس کے دربار میں جاؤ گے؟ اے لوگوں بتاؤ کس کے قدموں میں جا کر کے گرو گے؟ ہاں ایک ذات ہوگی جو تمہیں اس وقت میں بھی بچانے کے لیے آئے گی، جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کہ پیش حق رزنا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور گھساتے بھی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آقا چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس وقت سے ڈرے، قیامت کے ہولناکیوں سے
اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو راستے پر لے کر کے آئے. قیامت کا بڑا سخت منظر ہوگا. ایک حدیث شریف میں آتا آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا یہ جہنم جسے ہم آسان سمجھتے ہیں نا، جس نمازوں پر نماز قضا کر دیتے ہیں وہ لوگوں، یہ ہم اندھیری راتوں میں بیٹھ کر جو موبائلوں میں غلط فلمیں دیکھتے ہیں، جو موبائلوں میں غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان بدنگاہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بےہودہ بات تو یہ ہے، شرم آنے کی بات ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان ہماری قوم کی بیٹی پر بدنگاہی کرتا ہے. اے لوگوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا جہنم کو آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے جہنم کو 70,000 لگاموں میں باندھ کر کے لے کر کے آئیں گے. ان لوگوں جیسے محشر میں لے کر کے آئیں گے، اور جب اس کو چھوڑیں گے تو جہنم کا دھاکہ ایسا ہوگا کہ جہنم کے دھاکے سے جتنے بھی اہل محشر ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا سخت معاملہ ہوگا. لوگوں بتاؤ اس وقت میں بتاؤ تو صحیح پھر کون بچائے گا؟ ایک حدیث شریف میں آتا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا زمین بھی تانبے کی ہوگی، آسمان کا سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کی کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، کسی کو اتنا پسینہ ہوگا، کسی کو سر تک ہوگا، کسی کو آنکھوں تک، کسی کو گردن تک، کسی کو سینے تک ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے. کوئی حضرت آدم کی بارگاہ میں جائے گا، کوئی حضرت شیش کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. سب کے یہاں سے اذهبوا الی خیری کا پیغام سنیں گے، سب کے یہاں سے اذهبوا الی خیری کو سننے کو ملے گا. لوگوں جہنم کی آگ، جہنمیوں کا پیچھا کر رہی ہوگی، جہنمی بھاگ رہے ہوں گے، جہنمی بھاگ رہے ہوں گے، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی. اسی اصلاح میں میرے اور تمہارے آقا کی بارگاہ میں طائر السدرہ، بلبل سدرہ، حضرت جبریل امین تشریف لائیں گے. ایک کاسے میں پانی ہوگا، عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی گناہگار امت پریشان ہے، آقا آپ اس گناہگار امت کے لیے اس کاسے کے پانی کو جہنم کی آگ پر چھڑک دیجئے. یا رسول اللہ آپ جیسے پانی چھڑکیں گے جہنم کی آگ بجھ جائے گی. آقا فرمائیں گے جبرائیل کون سا پانی ہے؟ جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے آقا یہ وہ پانی ہے جب دنیا کے اندر آپ کے گناہگار امت اللہ کے خوف سے روتے تھے، تنہائیوں میں روتے تھے، راتوں کو روتے تھے، سجدوں میں روتے تھے. تو یا رسول اللہ کو آپ کے گناہگار امتیوں کی یہ ادائیگی پسند تھی کہ اللہ نے اسی گناہگار امتیوں کے آپ کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے. بریلوی کے امام کہتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، وہ روح مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اکرام، خواجہ رئیس الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو لوگ اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو عمل میں لے کر. اگر ہم عمل نہیں لے کر آئے، ہم اپنی زندگی کو عمل میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر قیامت میں پچھتانا. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، جی آج مدد مانگ ان سے. کیا بات ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا نہ صبرو گے تم مٹ جاؤ گے، ہندی مسلمانوں تمہاری داستانیں تک نہ رہیں گی. داستانیں باقی رکھنی ہے. یہی آپ دیکھ لیجئے، حضور رئیس الاولیاء کو دیکھ لیجئے کہ رئیس الاولیاء نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرا عرس منانا. بتاؤ کسی سے کہا ہو تو بتاؤ، کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ سکتا رئیس الاولیاء نے کہا تھا میرا عرس منانا؟ حضرت ریحان ملت حضور رئیس الاولیاء کے خلیفہ، ان سے پوچھی کہ کہا تھا کہ رئیس الاولیاء نے میرا عرس منانا. لیکن آپ کہیں گے جب نہیں کہا تھا تو عرس کیوں منا رہے ہیں؟ تو لوگوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے دوسرے پارے میں فذکرونی اذکرکم. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ساری دنیا کے اندر میرا ذکر کرتے رہو گے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے میں بندوں کے دلوں میں، بندوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر جاری فرما دوں. یہ آپ دیکھیں دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے وزیر آئے، سب کے نام و نشان مٹ گئے. آپ دیکھیں شداد آیا، نام لینے والا کوئی نہیں ہے. فرعون آیا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں قارون آیا، نام و نشان مٹ گیا. یزید کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن لوگوں دیکھو جو حسین کربلا کے اندر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہوئے تھے، وہ حسین آج بھی زندہ ہے، وہ حسین کل بھی زندہ رہیں گے، وہ حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. اے لوگوں تبھی تو امام احمد رضا خان نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ میری چشم عالم سے، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ میری چشم عالم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اپنے آپ کو راستے پر لے کر کے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں. ہم اپنے آپ کو سدھاریں، عمل کریں. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی بیکار.
ہماری زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم صبح کو اٹھے شام تک کمایا رات کو سوئے اور صبح کو پھر چلے گئے کام پر. یہ زندگی نہیں ہے. اپنی اولادوں کو راستے پر لے کر آئے, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ایک جملہ دے کر کے رخصت ہوتا ہوں. ایک جملہ یاد رکھنا, آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں, دین انہیں سب کچھ سکھا دیں انشاءاللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں جو بھی اغلاط ہوئے ہوں, پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے. اور مالک کو مولا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رئیس الاولیاء کے صدقے میں پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو عالم دین بنائے, ہمیں نمازی بنائے, ہمیں دین کا سنتوں کا پابند بنائے, ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے, ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے, ہمیں رزق حلال کھانے والا بنائے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جو بھی ہم نے کہا اور سنا ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما. سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.